السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ مسلمانوں، جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النور اور سورہ نمبر 24، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 12 آج پھر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں واقعہ افک، جو اس صورت کریمہ کا شان نزول بھی ہے اور اسلامی تاریخ میں واقعہ افک کو بہت ہی اہم ترین مقام حاصل ہے۔ واقعہ افک کو ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی کل آپ کے سامنے مختصر انداز میں اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے، جس کو آپ نے کل سنا، اور کل ہی میں نے کہا تھا کہ واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے جہاں اس صورت کریمہ کا شان نزول ہے، جہاں اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت اور ان کی پاکیزگی اور پاک بازی اور پاک دامنی کو بیان فرمایا، وہیں اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اخلاقی حالت کو بھی بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت کیسی تھی۔ اس واقعے کے ذریعے سے جب اس واقعے کے پہلوؤں پر آپ غور کریں گے، پوائنٹس پر آپ غور کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کتنا درد رکھتے تھے، مسلمانوں کی اخلاقی حالت کتنی مضبوط تھی، اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا۔ سامعین اکرام، اس واقعے کو پھر سے اپنے ذہن کے اندر تازہ کیجیے۔ جو مفصل حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، حدیث نمبر 4750، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو مفصل حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو تہمت لگایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کمپلیٹ یقین رکھتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، اور صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی یقین کامل تھا کہ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ، جن کے اوپر تہمت کا الزام مارا گیا ہے، وہ بھی بالکل پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل یقین تھا۔ آپ پورے واقعے پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس آدمی کو لے کر کے تہمت لگایا گیا ہے، اس آدمی کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں، اور وہ آدمی کبھی بھی سنگل، اکیلے کبھی بھی میرے گھر پر نہیں آیا، جب بھی آیا تو میرے ساتھ ہی آیا، اور لوگ اس کے بارے میں ایسا الزام لگا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یقین تھا کہ سیدہ عائشہ بھی بالکل پاکیزگی کے ساتھ ہیں، اور صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ بھی بالکل پاک صاف ہیں، بالکل پاکیزہ ہیں۔ سامعین کرام، اس واقعے کا صدمہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگایا گیا اور ڈائریکٹ اس پر پڑ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی بھی اشارہ فرما دیتے تو جو تہمت لگانے والے بہتان باز لوگ تھے ان کا صفایا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف معمولی اشارہ فرما دیتے تو جتنے بھی بہتان باز تھا سب کا صفایا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان یہ بات رکھی تو اس بات کے بعد قبائلی اور عصبیت کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ کل ہم نے بیان کیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بیچ میں اس بات کا اعلان کیا کہ کون میرا ساتھ دے گا اس آدمی کے مقابلے میں جو میرے گھر والوں کے بارے میں ایسا کہتا ہے، حالانکہ میرے گھر والے بالکل پاک صاف ہیں اور فلاں آدمی جس پر تہمت لگ رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہیں، جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ صرف حکم دیجئے، اگر وہ میرے قبیلہ کا تو ابھی میں گردن اڑاتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائی خزرج قبیلے کا ہے تو جو آپ حکم دیں گے وہ ہوگا۔ لیکن بعد میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور بات جب بڑھنے لگی، قبائلی عصبیتی بنیاد پر جب جھگڑا شروع ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، معاملے کو بالکل جس کا تس چھوڑ دیا، اپنے اوپر اس صدمے کو برداشت کر لیا، لیکن مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہونے دیا۔
معزز سامعین کرام، اس پورے واقعے پر آپ غور کریں گے تو ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ 1 مہینے تک ان کی بیوی کے اوپر تہمت لگا ہوا ہے. بہتان بازی کرنے والے لوگ فل پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جنگل میں آگ کی طرح سے بات سب طرف پھیل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اس زہریلی فضا کو برداشت کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم یقین یا علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور اتنے دن تک وحی جو نازل نہیں ہوئی، اس کے پیچھے بھی مصلحت یہی تھی کہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. سامعین کرام، اس واقعے کے اوپر آپ غور کریں گے تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بالکل پاک باز اور پاک دامن سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی بات کیوں نہیں کہی؟ اس لیے نہیں کہی کہ شوہر کا اپنی بیوی کے لیے پاکیزگی اور بریت کو بیان کرنا لوگوں کی نظر میں بالکل ویلو والا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے آج بھی قانونی طور پر بیوی اپنے شوہر کے لیے گواہی نہیں دے سکتی ہے، بیٹے اپنے باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتے ہیں. ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی بیوی کے لیے پاکیزگی کا بیان کرنا یہ مخالفین کی نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والدین یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام رومان رضی اللہ عنہا، یہ دونوں بھی اپنی بیٹی کو بالکل پاکیزہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ بیٹی تم کو رنج نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں رنج کرنا چاہیے؟ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کی بیوی خوبصورت ہو اور مرد اپنی بیوی کو چاہنے والا بھی ہو اور اس کی شوقین بھی ہو تو اس طرح کی بات ہوتی رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو بالکل پاک صاف سمجھتے تھے، لیکن ان دونوں نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ ماں باپ کی اپنے بچوں کے حق میں جو پاکیزگی کا بیان کرنا تھا وہ مخالفین کے منہ کو بند نہیں کر سکتا ہے. سامعین کرام، اب اس پورے واقعے پر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفتیش اپنے گھر والوں سے بھی کرائی، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے گھر کے اندر رہتے تھے ان سے کروائی، سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا جو گھر میں رہتی تھی ان سے کروایا، سیدہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ان سے بھی پوچھا، اور تینوں نے بیک زبان ہو کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کو پرزور انداز میں بیان کیا. سیدہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمایا کہ بالکل میرے برابر کی تھی، خوبصورتی میں، عمر میں، سب میں میرے برابر کی تھی، لیکن جب ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ذکر خیر ہی کیا. آپ کے گھر کے چوتھے فرد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لیکن انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے الزام کی تردید نہیں کی اور نہ ہی ان کی پاکیزگی میں کوئی الفاظ کہے، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبیرگی اور آپ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا اور ایسا جواب دیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے. انہوں نے بھی اپنے جواب میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کے اوپر جو ہے حرف لگا رہے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی خلاف بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. یہ ساری باتیں آپ ایک طرف رکھیں، آپ پورے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو مسلمانوں کی اخلاقی حالت بھی بڑی مضبوط تھی. آپ دیکھیں گے کہیں پر کوئی بات ہوتی ہے ہمارے سماج و معاشرے میں، ایک آدمی نے کوئی بات کہا تو دوسرے آدمی نے اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، ایک نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا، یہاں تک کہ پورے معاشرے میں بات پھیل جاتی ہے کہ نہیں پھیل جاتی ہے. لیکن مسلمانوں کی اخلاقی حالت اتنی مضبوط تھی کہ منافقوں نے پرزور انداز میں پروپیگنڈا کیا، اس کے باوجود اس پروپیگنڈے سے صرف 3 مسلمان متاثر ہوئے، جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کل. ایک سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ متاثر ہوئے، دوسرے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ وہ متاثر ہوئے، اور تیسرے جو تھے سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا وہ اپنی بہن کی طرفداری میں کہ ہماری بہن کا مقام بلند ہو جائے اور عائشہ نیچی ہو جائے، وہ اس پروپیگنڈے میں شرکت کیے. صرف 3 مسلمان اتنے سارے مسلمانوں میں اتنے خطرناک پروپیگنڈے میں شامل ہوئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی حالت بڑی مضبوط تھی اخلاقی اعتبار سے. اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ہے کہ ہم لوگوں کی بھی کیا پوزیشن ہونی چاہیے، ہم لوگوں کا کیا اسٹیٹس ہونا چاہیے، اگر کبھی اس طرح کی بات آئے تو ہمارا اوپینین کیا ہونا چاہیے. یہی صحابہ کرام کی طرح سے سبوں نے جس طرح سے اپنے لب کو بند کر لیا جب تک کہ حقیقت سامنے نہیں آ گئی، ہم لوگوں کو بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے اور دوسروں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. سامعین کرام، اس پورے واقعے پر آپ غور کریں گے تو ایک بات یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس پورے واقعے سے
ایمان والوں کے ایمان کی جانچ پرکھ ہو گئی، ان کا امتحان ہو گیا کہ ان کا ایمان کیسا ہے. اور جو منافقین ہیں وہ چھٹ کر کے سامنے آ گئے. کون منافقین؟ جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے ہم فتنہ برپا کر دیں، جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو جائے اور وہ کمزور ہو جائے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو سارے کے سارے مسلمان اور مزید متحد اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے. سامعین کرام، جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت کریمہ نازل فرمائی، جس میں ایسے ایسے احکام بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر عمل کر کے اس طرح کے اخلاقی بے راہ روی کا مسلمان بالکل مقابلہ کر سکتے ہیں. آگے ابھی بہت سارے احکام آنے والے ہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، جب تم لوگوں نے اے مسلمانوں یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہیں سوچی اور یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ تو بالکل کھلا ہوا صریح بہتان ہے، یہ کیوں نہیں کہا؟ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تفسیر میں مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر لگے ہوئے بہتان کا چرچا عام ہونے لگا، منافقین نے پروپیگنڈا جب زور شور سے کرنا شروع کر دیا تو ایک صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک بار اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، ام المومنین کے بارے میں لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں. جواب میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے. آج ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ سمجھتے ہیں، سامنے والے کو کم سمجھتے ہیں. دیکھیے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو پہلے انہی کے گھر میں رکے تھے. یہ وہ صحابی رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام ان کے مقام میں کیا تھا، ان کے مکان میں کیا تھا. یہ ایسے صحابی ہیں. جب ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیے لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس طرح کی بات بیان کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بہتان بازی کر رہے ہیں، تو کہا کہ سب کے سب بکواس کرتے ہیں. اچھا تم بتاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ پر اگر تم ہوتی تو کیا تم یہ کام کرتی تھی؟ کہ نہیں، ہرگز نہیں کرتے تھے. کہا کہ دیکھو عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ام المومنین ہے، صدیقہ کائنات ہیں، وہ طاہر ہے، مطہر ہے. کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بے وجہ لوگوں نے بات بیان کی ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات چھوڑ دو، اگر صفوان کی جگہ پر میں ہوتا، وہی صفوان بن معطل جن کے اوپر تہمت لگی تھی، کہا کہ اگر صفوان کی جگہ پر میں ہوتا تو میں بھی یہ بات سوچ نہیں سکتا تھا، صفوان تو مجھ سے بہت اچھے مسلمان ہیں. یہ فکر ہے جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیمات دیا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ اس طرح کی جب بات ہوتی ہے نا اور اس کے رو میں اگر انسان بہتا ہے تو اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو بھی برباد کر لیتا ہے. لہٰذا یہ سب تعلیمات ہیں جو اس واقعات کی روشنی میں، جو اس واقعے کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.